بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اللہ کون ہے؟ دنیا کے کئی مذاہب کی مقدس کتابیں آسمان والے خدا کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اکثر بڑے مذاہب کے ماننے والے آسمان والے خدا کو ماننے پر متفق ہیں۔ مثلاً عیسائیوں، ہندوؤں اور مسلمانوں میں خدا کے تصور پر کئی اختلافات ہیں، لیکن ان مذاہب میں یہ بات مشترک ہے کہ تینوں آسمان والے خدا کو مانتے ہیں۔ ہم اختلافات کی بات کرنے کے بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آسمان والا خدا کون ہے جس کو ہم سب مانتے ہیں۔ قرآن بھی آسمان والے خدا کی صفات بیان کرتا ہے۔ قرآن صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان کی کتاب ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ آسمان والے خدا کا اصل نام اللہ ہے۔ یہ نام عربی زبان میں اللہ لکھا جاتا ہے۔ جو انسان آسمان والے خدا کو مانتا ہے اسے یہ جاننے میں دلچسپی ہونی چاہیے کہ دوسرے مذاہب کی کتابیں اس سچے خدا کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اللہ ہندوؤں، عیسائیوں اور دنیا کے تمام انسانوں کا سچا خدا ہے۔ ہولی بائبل، ہولی ویداس اور دیگر مذاہب کی کتابوں کی طرح اللہ کون ہے اور اس کی صفات کیا ہیں؟ اللہ کے وجود کی کیا نشانیاں ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے اور پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ سب جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے نیچے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اسی کی ہے۔ اس اللہ سے کوئی چیز بھی مشابہت نہیں رکھتی۔ وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، تو تم صرف اس ہی کی عبادت کرو۔ وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ وہی ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب۔ صرف اسی کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو تم کدھر بھٹکتے پھر رہے ہو؟ ہم نے انسان کو بنایا اور ہم اس کے دل میں آنے والے خیالات سے بھی واقف ہیں۔ ہم اس کی شارک سے بھی قریب ہیں۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا بھر میں دکھائیں گے اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ سچ ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں بنایا، پھر تمہیں روزی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے خداؤں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ وہ اللہ پاک ہے اور ان سے بہت بلند ہے جن کے ساتھ اسے شریک کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو کہ جس نطفے کو تم خارج کرتے ہو، کیا اس سے انسان تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ذرا سوچو کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو، کیا اس سے کھیتی تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ ذرا سوچو کہ جس پانی کو تم پیتے ہو، کیا تم اسے بادل سے اتارتے ہو یا اس کے اتارنے والے ہم ہیں؟ تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے ستونوں کے بغیر آسمان بنائے اور زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ کہیں یہ ڈولنے نہ لگ جائے، اور زمین پر ہر طرح کے جانور بکھیر دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے ہر طرح کے خوبصورت پودے اگا دیے۔ یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو خدا ہیں انہوں نے کیا بنایا ہے۔ اے انسانوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تمام ضرورتوں سے بے پرواہ اور تمام تعریفوں والا ہے۔ اللہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہے رحم کرتا ہے، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تم اللہ سے بچ کر نہ زمین میں بھاگ سکتے ہو اور نہ ہی آسمان میں، اور اللہ کے علاوہ نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے نہ ہی کوئی مددگار۔ تمہاری وہ کون سی فوج ہے جو اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ بے شک اللہ کا انکار کرنے والے دھوکے میں ہیں۔ اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے؟ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے بدلنے میں، کشتیوں میں جو کہ لوگوں کے فائدے کی چیزوں کے ساتھ دریا میں چلتی ہیں،
پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا۔ زمین پر پھیلائے گئے ہر قسم کے جانوروں میں، ہواؤں کا رخ بدلنے میں اور آسمان و زمین کے درمیان بادلوں میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پر غور کرے۔ بے شک ہم نے پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے اس میں سے اناج اگایا اور انگور اور چارہ، زیتون اور کھجوریں، گھنے باغ اور پھل اور سبزیاں اگائے۔ ذرا غور تو کرو کہ آسمانوں اور زمینوں میں کیا کچھ ہے، مگر نشانیاں اور ڈرانے والوں کا یقین نہ کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اونچا کھڑا کیا جنہیں تم دیکھ سکتے ہو، پھر وہ عرش پر قائم ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، ہر ایک اپنے مدار میں ایک مقرر کردہ وقت تک چل رہا ہے۔ اس اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ اللہ سب جانتا ہے جو کچھ خشکی اور دریا میں ہے۔ کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور نہ ہی کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ ہی کوئی سوکھی چیز۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارا رب اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سب کو سنبھالنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند۔ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں انہیں بتاؤ کہ میں قریب ہی ہوں، میں مانگنے والے کی دعا قبول کر لیتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں بہت معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہوں، اور یہ بھی کہ بے شک میرا عذاب انتہائی دردناک عذاب ہوا کرتا ہے۔ کہہ دو کہ اگر دریا میرے رب کی صفات لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں، اس سے پہلے کہ میرے رب کی صفات ختم ہو، دریا یقیناً ختم ہو جائیں، باوجود اس کے ہم پہلے دریا کی مدد کے لیے اور دریا بھی لے آئیں۔ اے لوگوں، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں اور اس کے ساتھ ایسوں کو شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں تمام طاقتوں والے اور بخشنے والے کی طرف بلا رہا ہوں۔ بے شک اللہ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی اور خدا کو شریک کیا جائے۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو شریک ٹھہرایا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل پہنچ گئے، جو غور کرے گا تو اپنے ہی لیے اور جو اندھا رہے گا تو اپنے ہی لیے۔ وہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو تم اللہ کی کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔